ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، اگر کوئی شخص مغرب کی نماز میں جماعت سے شریک ہوا اور اس کو تیسری رکعت ملی تو اپنی باقی نماز کس طرح پوری کرے گا؟ مغرب کی نماز میں جماعت سے شریک ہوا، تیسری رکعت ملی، اس کو پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تیسری رکعت مل گئی، یعنی ایک رکعت ملی ہے، 2 رکعتیں نہیں ملی، تو اب جب وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو سبحانک اللہم پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا، رکوع کرے گا اور قاعدے میں بیٹھ جائے گا، اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے گا، پھر بسم اللہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت میں لائے گا اور پھر تیسری رکعت میں قاعدے میں بیٹھ کر اپنا سلام پھیر دے گا۔ اچھا جناب، اور اسی طرح انہوں نے سوال کیا آپ کی کتاب نماز کورس انڈیا میں کیسے ملے گی؟ کیا اس کتاب کی PDF نیٹ پر موجود ہے؟ کیا آپ کی ٹیم یہ کتاب ای میل پر یا کسی کے واٹس ایپ پر بھیج سکتی ہے؟ اگر ہاں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ گفتگو آپ پلے اسٹور میں جا کے لکھیں، اگر آپ کو پرنٹڈ کتاب آپ کے لیے لینا مشکل ہو یا انڈیا میں اس کی ترسیل مشکل ہو تو گفتگو کے نام سے پلے اسٹور پر ایک اپلیکیشن بنی ہوئی ہے، آپ جا کے وہ انسٹال کریں، انسٹال کر کے کتاب کو سرچ کریں اور کتاب کو آپ سرچ کریں تو اس کی جو قیمت ہے وہ آپ ادا کر دیں گے تو آپ کو وہ کتاب اس پلے اسٹور پر اس اپلیکیشن میں مل جائے گی۔ اور اگر آپ ڈائریکٹ وہاں منگوانا چاہتے ہیں تو گفتگو پبلیشر کا فیس بک پیج ہے، اس پہ ان کے نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کے اندر بھی لگا دوں، اگر پوری ویڈیو میں نہ لگے بعد میں شارٹ کلپ جب بنے اس وقت لگ جائے گا تو آپ اس پہ رابطہ کر کے بھی ان سے معلوم کر سکتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، عورت کو اگر 2 طلاق ہو اور عدت بھی گزار دے، کیا اس کے بعد اس کی شادی اسی بندے سے ہو سکتی ہے جس نے اسے طلاق دی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، اگر 2 طلاقیں دی ہیں تو ایک طلاق کا اختیار اس کو ہے، اگر نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کریں گے تو نکاح ہو جائے گا گواہوں کی موجودگی میں، لیکن آئندہ اس کو 1 طلاق کا اختیار ہوگا، 1 طلاق دے دی تو بس پھر مغلظہ ہو جائے گی۔ اگر فرض نماز سے پہلے سنت چھوٹ جائے تو فرض نماز کے بعد سنت پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ بالکل پڑھنا چاہیے، اگر ظہر کی سنتیں چھوٹ گئی ہیں تو ظہر کے بعد پہلے 2 رکعت پڑھ لیں پھر 4 پڑھ لیں، اور اگر فجر کی چھوٹ گئی ہے تو فجر کی رکعتیں پھر آپ طلوع شمس کے بعد یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد اشراق کے وقت میں، چاشت کے وقت میں، اس دن کے زوال سے پہلے پڑھ لینی چاہیے۔ مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وحید نامی کمپنی اور اس میں انویسٹمنٹ کرنا شرم جائز ہے؟ اویس کریم، مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، پوری تفصیلات لکھ دیں گے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ مفتی صاحب، امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے دوران امام سے سجدہ سہو واقع ہو گیا، مسبوق کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جہانگیر عالم ہندوستان سے۔ مسبوق کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب امام سلام پھیرے گا تو سلام تو وہ نہیں پھیرے گا، لیکن جب امام 2 سجدے مزید کرے گا ایکسٹرا تو وہ سجدے اس کے ساتھ کرے گا، اور پھر جب امام سلام پھیرے گا تو یہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے غلطی سے کہیں امام کے ساتھ سلام پھیر دیا اور پھر سجدہ سہو کر لیا تو بعد میں مقتدی کو الگ سے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ میں میوات ہریانہ سے ہوں، میں مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان سنتا ہوں، ان کے بیان سن کر میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتہ میرا کیا ہوگا، آپ مجھے بتا دیں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں بہت پریشان ہوں، مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں۔ جب آپ کو نہیں پتہ آپ کا کیا ہوگا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا کیا ہوگا؟ جو ہوگا پھر اس کے لیے کہتے ہیں نا، تپڑ ہے تو پاس کر نہیں تو برداشت کر۔ اب اگر اس طرح کا قدم آپ اٹھا رہے ہیں تو اپنے لیے سیکورٹی کا ہیلمٹ وغیرہ کا انتظام کر کے رکھیں، اپنے زمینی حالات کو آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کی مالی حالت کیا ہے، آپ کی صحت کیسی ہے، آپ کس حد تک دوسری شادی کو افورڈ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اپنی کنڈیشن کو دیکھ کے آپ کو ضرورت بھی ہے یا بلا وجہ کی ایک ٹھڑک ہے، ساری چیزوں کو دیکھ کے خود آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو شادی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ آپ انصاف کر سکتے ہیں، عدل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، آپ ان کو الگ الگ گھروں میں رہائش دے سکتے نہیں دے سکتے، بس اس طرح بیان سن کے جوش میں آ کے دوسری شادی کر لینا، بعد میں سر پکڑ کے بیٹھے رہنا کہ یار یہ میں نے کیا کر لیا، تو بھائی اس طرح لوگوں کی زندگی کے ساتھ نہ کھیلیں، لڑکیوں کی زندگیاں خراب نہ کریں۔ اگر ڈھنگ سے زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے اور تپڑ ہے اور دوسری بیوی پال سکتے ہیں، تیسری بیوی رکھ سکتے ہیں تو، اور عدل اور انصاف اور ان سارے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں، کریں۔ بعض اوقات جو بیانات سن سن کے جو جوش چڑھ رہا ہوتا ہے نا، اس جوش میں آ کے نہیں کریں، وہ جوش جب اتر جائے پھر تھوڑا ہوش میں سوچیں، اور ہوش میں سوچنے کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو کر لیں، اور لگتا ہے کہ نہیں کر سکتا تو جوش میں آ کے بالکل بھی نہ کریں۔